بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کی جانب سے پیش خدمت ہے وی لاگ کہی ان کہی۔ محمد ظفر الحق کا شمار پاکستان کے بزرگ سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ ان کے خاندان نے نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان کی آزادی کے لیے تحریک میں بڑا نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ پاکستان میں یہ بات شاید ہی چند لوگوں کو معلوم ہو کہ آزاد ہند فوج کے جنرل شاہ نواز خان راجہ ظفر الحق کے چچا تھے۔ وہ راجہ ظفر الحق کے والد کے کزن تھے۔ جنرل راجہ شاہ نواز خان جنجوعہ 24 جنوری 1914 کو مٹور تحصیل کہوٹہ ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے اور 9 دسمبر 1983 کو دہلی میں وفات پائی۔ ان کا مزار مولانا ابوالکلام آزاد کے مزار کے قریب ہے۔ ان کے مزار میں داخلے کے لیے جامع مسجد دہلی کے گیٹ نمبر 2 سے جانا ہوتا ہے۔ راجہ محمد ظفر الحق 18 نومبر 1935 کو مٹور تحصیل کہوٹہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد راجہ فضل داد پنجاب پولیس میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس اور جنرل شاہ نواز ان کے تایہ داد بھائی تھے۔ راجہ ظفر الحق جنرل ضیاء الحق کے مشہور وزیر اطلاعات تھے۔ انہی کے دور میں پی ٹی وی کو اسلامی اقدار کے مطابق چلایا گیا۔ راجہ ظفر الحق نے 1956 میں بی اے فلسفی اور 1958 میں ایل ایل بی اور پولیٹیکل سائنس میں ایم ایس سی کیا۔ کچھ عرصہ لاہور میں ایس ایم ظفر کے ساتھ وکالت کا آغاز کیا، لیکن پھر راولپنڈی چلے آئے۔ 1977 میں پنڈی بار ایسوسی ایشن کے صدر ہوئے۔ راجہ ظفر الحق کا تعلق 1956 سے مسلم لیگ سے ہے۔ 1963 سے 1971 تک مسلم لیگ راولپنڈی کے سیکرٹری جنرل رہے، پھر 1971 سے 1981 تک ضلع راولپنڈی مسلم لیگ کے صدر۔ جنرل ضیاء الحق کی کابینہ میں وزیر اطلاعات و نشریات اور وزیر مذہبی امور رہے 1981 سے 1985 تک۔ 1992 سے معتمر عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ 1985 میں راجہ ظفر الحق مصر میں پاکستان کے سفیر مقرر ہوئے۔ آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی ان کی اور جنرل شاہ نواز کی ملاقات کی کہانی۔ ہو گیا ہے۔ راجہ صاحب یہ بتائیے کہ تحریک پاکستان میں تو آپ کا بہت خاندان کا آپ کا کردار رہا ہے، آپ کے والدین کا، لیکن ہندوستان کی آزادی میں آپ کے خاندان کا کیا کردار رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد گرامی مرحوم کے کزن تھے جنرل شاہ نواز خان، اور وہ یہاں کزن سے مراد میں ہمارے ہاں تو رشتے ہیں نا کہ تایا زاد، ماموداد، چچا زاد، وہ تایا زاد تھے جی، اور وہ انگریزی فوج میں تھے، اور وہاں سے پھر وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جو آزاد ہند فوج بنی تھی جی، اس میں وہ چلے گئے تھے، اور اس سلسلے میں وہ برما میں انگریزی فوج کے خلاف لڑتے رہے۔ جی، بعد میں ان کا ٹرائل بھی ہوا جی، دلی میں، جو بڑا مشہور ایک تاریخی ٹرائل ہے، جی، اور اس میں ایک سکھ آفیسر تھے، ایک ہندو تھے، اور یہ مسلمان آفیسر تھے۔ جی، اور جب جاپان کے اوپر ایٹم بم پھینکے گئے، جی، امریکہ نے پھینکے، تو پھر اس کے بعد جاپان لڑنے کے قابل نہ رہا، اور پھر یہ لوگ بھی گرفتار ہو گئے۔ ان پر پھر لال قلعہ دہلی میں ٹرائل ہوا۔ وہاں جنرل ٹرائل آزادی کے بعد ہوا؟ آزادی سے پہلے ہوا، آزادی سے پہلے؟ اور جو عدالت تھی وہ بھی انگریز آفیسرس کی ججز پر مشتمل تھا، جی، اور وہاں پر ڈاکٹر کاشجو وغیرہ جو بڑے بڑے وکیل تھے جی، وہ پیش ہوئے، اور ان کے جرح وغیرہ جو آفیسرس پر کرنی تھی وہ انہوں نے کی، جی، لیکن خود جو جنرل شاہ نواز خان کا بیان ہے وہ بار بار چلایا جاتا ہے، اور انہوں نے یہی کہا کہ میں روایتی طور پر فوج میں بھرتی ہوا تھا جی، اور کمیشن حاصل کیا تھا،
تو وہ اس کے بعد میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں ایک غیر ملکی حکمرانوں کے فوج میں رہوں، میں کیوں نہ ہندوستان کی آزادی کے لیے کوشش کروں. تو ان کو پھر بہت ہی اچھے باعزت طریقے سے انہوں نے جنرل کا خطاب بھی دیا، اور جو فارن ریلیشنز تھے اس میں اس کا چارج بھی انہی کو دیا گیا. ان کے اوپر کتابیں چھپی ہوئی ہیں. ان کی بعد میں وفات بھی وہیں ہوئی. میں اور 2-3 اور جو سینئر وکلاء تھے، ہم جب دلی گئے تو وہاں ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے کسی اور سے ملنا ہو یا کوئی صورت یہاں آنے جانے کی کرنی ہو تو مجھے آپ ادب بتائیں. تو میرے ساتھ سید ظفر علی شاہ بھی تھے ایڈوکیٹ. انہوں نے کہا جی اندرا گاندھی صاحبہ سے ملنا ہے. تو انہوں نے اسی وقت ان کو ٹیلی فون کیا، ٹائم مقرر ہوا، پھر وہ ہمیں لے کر ان کے پاس چلے گئے. بڑی عزت اور احترام سے وہ جنرل صاحب کو کہا کہ میں بڑی مشکور ہوں کہ آپ نے اس لیول کے اتنے انٹیلیجنٹ لوگوں سے میری ملاقات کروائی ہے. تو یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 78 کی بات ہے. جی ہاں. تو اس وقت آپ میں بار کا پریزیڈنٹ تھا، پنڈی بار کا. جی پنڈی. جی ہاں. تو اس کے بعد جو میرا تعارف کروایا جی جنرل صاحب نے مسز اندرا گاندھی سے، اسے یہی کہا کہ یہ میرے بھتیجے بھی ہیں اور ہی از دی فیوچر آف آر ٹرائب. ابھی میں منسٹر شسٹر نہیں بنا تھا. جی بہرحال تو اس نے کہا کہ وائی ڈیڈ جنرل ضیاء الحق پروناؤنس ڈیتھ آن مسٹر بھٹو. تو آئی سیڈ کہ ہی واز ٹرائڈ بائی دی ہائی کورٹ بائی اے 5 member bench, and later on in appeal he was tried by the Supreme Court of Pakistan. اس نے کہا نہیں یہ غلط ہے. اصل میں وہ he was locked in a cell and the general went there and he said I pronounce death on you. میں نے کہا یہ آپ اخبارات بھی پڑھتی ہیں، ریڈیو بھی. اس نے کہا مجھے کوئی پاکستانی اخبارات یا ریڈیو کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے. میں بڑا عجیب میں نے محسوس کیا کہ اتنی بڑی لیڈر اور اس کو معلومات کا یہ سلسلہ ہے. تو پھر میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کی شکست کس وجہ سے ہوئی؟ آپ نے کوئی نسل بندی کی کوشش کی تھی مسلمانوں کے خلاف؟ اس نے کہا یہ پروپیگنڈا تھا اور یہ تھا، ایسی بات نہیں تھی. بہرحال وہاں پھر انہوں نے کہا کہ اور کسی سے ملنا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر شیخ عبداللہ صاحب سے ملاقات ہو جائے. تو انہوں نے شیخ صاحب کو بلایا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جو بعد میں کچھ دنوں کے بعد ان کی وفات بھی ہو گئی. لیکن فاروق عبداللہ کو انہوں نے بلا لیا اور ہم نے لنچ اکٹھا کیا. تو پھر ہم آگرہ گئے، تاج محل بھی دیکھا اور آگرہ کی مسجد میں جمعے کی نماز بھی پڑھی. اور وہاں پر لوگوں نے جب انہیں پتہ چلا کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں تو انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ میں کچھ لفظ ان کو کہوں. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ پاکستان بننے کی قیمت آپ لوگ اصل میں ادا کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بہرحال تو انہوں نے کہا جی کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں جنرل شاہ نواز خان، انہوں نے سینکڑوں مساجد جن میں وہاں سے پاکستان سے آئے ہوئے مہاجر تھے وہ اس میں بسے ہوئے تھے، اور وہ مسجد کے احترام کے خلاف تھی بات. انہوں نے ان سے وہ خالی کروا کے ان کو صاف کر کے پھر ان میں نمازیں دوبارہ شروع کروائیں. اور جہاں کہیں مسلمانوں کو دقت اور تکلیف ہوتی ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور ایک دفعہ جب مسلمانوں نے ان کو بلایا تو ان وہاں کے جو انتہا پسند ہندو تھے، جو شاید آج کل بی جے پی میں ہوں گے، تو اس نے کہا کہ اگر تم یہاں آئے تو تمہیں خون کے دریا عبور کرنے پڑیں گے. تو
انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بہت سارے خون کے دریا عبور کیے ہیں، جی اور اگر وہاں جاتے ہوئے بھی مجھے ایک اور دریا عبور کرنا پڑا تو میں کر لوں گا، جی لیکن وہاں میں ضرور آؤں گا۔ پھر وہ وہاں گئے تو مسلمانوں کی جو وہاں بحالی تھی اور ان کے اوپر جو پریشر تھا اس کے ہٹانے میں انہوں نے بہت بڑا وہاں کام کیا، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ وہ کانگریس میں رہے، جی اور کانگریسی لیڈرشپ ان کی بہت قدر کرتی تھی۔ تو اس کے علاوہ جو ہمارے گاؤں کے ایک امام مسجد تھے، جی ان کے صاحبزادے وہ ڈاکٹر ایل کے حیدر، لودھی کریم حیدر ان کا نام تھا، جی وہ جرمنی سے پی ایچ ڈی اکنامکس کے تھے، جی اور جب ہمارے گاؤں میں آتے تھے تو گاؤں کے لوگوں کی زبان ہی بولتے تھے اور آرام آرام سے ان سے خیر خیریت پوچھتے تھے۔ تو وہ پھر واپس آئے جب، تو کاظم صاحب نے ایک 3 رکنی آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کمیٹی بنائی جی کہ مسلمانوں کی حالت بہتر کرنے کے لیے، کیا ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، جی تو وہ پھر اس کے ممبر بھی بنے۔ اوپر کچھ لکھا ہوا آ گیا، اچھا اب ٹھیک ہے۔ جی تو وہ پھر اس کے ممبر تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں وہ ہیڈ آف دی اکنامکس ڈپارٹمنٹ تھے۔ جی وہ میں جب لاہور گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلے کے لیے گیا، جی اس وقت ڈاکٹر اسلم صاحب تھے ایک پرنسپل، جی اور پورا بورڈ بیٹھتا تھا، اور وہ بورڈ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بیٹے کہاں کے رہنے والے ہیں، تو میں نے اپنے گاؤں کا نام لیا، تو انہوں نے کہا کہ وہاں کے کوئی خاص آدمی، میں نے ان کو کہا کہ ڈاکٹر ایل کے حیدر ہمارے گاؤں کے تھے، تو انہوں نے کہا یو آر سلیکٹڈ اور کوئی سوال ہی نہیں پوچھا، باقیوں کو بتایا کہ ڈاکٹر ایل کے حیدر کیا شخصیت ہے۔ بہرحال تو گاؤں میں اکثر لوگ جو ہیں وہ آپ کے جو چچا تھے وہ انہوں نے کبھی جب آپ ملاقات ہوئی انہوں نے کس بات کا اظہار کیا کہ کہیں اپنے آبائی گاؤں وہ آنا چاہتے ہیں؟ وہ ایک دفعہ آئے تھے، اچھا اور کچھ عرصے کے بعد پھر قائد اعظم صاحب نے ان کو بلایا تھا، جی اور انہوں نے کہا تھا کہ شاہنواز آئی وانٹ یو ٹو کم ٹو پاکستان اینڈ آرگنائز اوور آرم فورسز۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن مجھے انہوں نے یہ ضرور بتایا تھا کہ قائد اعظم صاحب نے کہا کہ ینگ مین، میں آئی واز ویری ووکل ان ہندو مسلم یونٹی، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہ بات زیادہ دیر چلے گی نہیں، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے کہا تھا کہ شاہنواز بین یو ول ریئلائز اٹ، یو ول ہیو نو ویئر ٹو گو، پھر نہ واپس ادھر جا سکو گے نہ یہاں سے، تو پھر وہ سلسلہ آگے چل نہیں سکا۔ تو ہی واز فیڈرل منسٹر ریلوے، ہی واز آلسو منسٹر ایگریکلچر، اور اس طرح کی بڑی ان کی عزت تھی وہاں۔ یعنی وہ ہمیشہ سہارنپور سے الیکشن جیتتے تھے۔ راجہ ظفر الحق سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہم دیگر موضوعات پر بھی ان سے بات کریں گے، لیکن اگلی قسط میں۔ امید ہے کہ یہ قسط آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ پر انکشافات ہوئے ہوں گے۔ آپ ہمارے ویلاگ کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، اور دوسروں کو بھی اس کے مشورہ دیجئے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اب ہمیں اجازت دیجئے، اللہ حافظ، دوسرے پروگرام تک۔